وعلى آل إبراهيم إنك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں کی پہچان بتائی تھی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان سے پہلے جتنے انبیاء آئے سارے انبیاء پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ساری پہچان متقیوں کی بتائی تھی۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ کے بندوں نے اللہ تبارک و تعالی سے صراط مستقیم کی ہدایت طلب کی تھی۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا کہ تم نے صراط مستقیم کی ہدایت طلب کی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ متقی حضرات جن کے اوصاف تمہارے سامنے گزرے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب۔ اب اگر تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت چاہیے تو ان متقیوں کو پکڑ لو، ان کے راستے پر چلو، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو مانو، بس تمہیں صراط مستقیم مل جاوے گا۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے 15 آیتوں تک کفار کا تذکرہ کیا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مومنین متقین کا تذکرہ کیا اور اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کا تذکرہ کیا۔ بہت ساری برادریوں سے تعلق رکھتا ہے۔ زید نام کا آدمی اس قوم سے بھی تعلق رکھ رہا ہے، اس قوم کا بھی زید ہے، اس قوم کا بھی زید ہے، اس قوم کا بھی زید ہے۔ ایک اعلیٰ نسب والا اس قوم سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس قوم سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس قوم سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو تقسیمیں کیے ہیں کہ قوم در قوم بنایا ہے اور خاندان در خاندان بنایا ہے، تو یہ آپس میں پہچان کے لیے، تاکہ لوگ جان سکے کہ اس زید کا تعلق اس قوم سے ہے اور اس زید کا تعلق اس قوم سے ہے اور اس زید کا تعلق اس قوم سے ہے اور اس زید کا تعلق اس قوم سے۔ بس اتنے ہی بات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے برادریوں میں تقسیم کر دیا ہے، نسب میں تقسیم کر دیا ہے، رنگ میں تقسیم کر دیا ہے، زبان میں تقسیم کر دیا ہے، ورنہ ایک پر دوسرے کو فخر کرنے کے لیے یہ تقسیم اللہ تبارک و تعالی نے کبھی نہیں کی۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ حرم شریف میں تم اذان پکارو۔ کالے کلوٹے غلام ایک کافر نے کہا کہ اچھا ہوا کہ ہمارے آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے، ورنہ یہ برا دن انہیں دیکھنا پڑتا کہ حرم شریف میں ایک کالا کلوٹا آدمی اذان پکار رہا ہے۔ حارث ابن ہشام نے کہا
کہ کیا نبی کو یہی کالا کوا ملا تھا فتح مکہ کے بعد حرم شریف میں اذان دینے کے لیے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہم تو کچھ نہیں کہیں گے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ساری باتیں بتا دے گا۔ اس میں بھی بہت کچھ کہہ گئے ابو سفیان۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ عرض کرنا کہ حضرت بلال کو جو آپ نے اذان دینے کے لیے کہا ہے، کافروں کی یہ رائے آ رہی ہے، یہ کالا کلوٹا کہاں سے آ گیا اذان دینے۔ حارث ابن ہشام نے یہ کہا، ابو سفیان کا یہ کہنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انسانوں میں سے کچھ متقی اور پرہیزگار ہیں اور کچھ فاجر اور فاسق ہیں۔ متقی اور پرہیزگار کی وقار اور حیثیت اور افضلیت کچھ اور ہے، اور فاجر اور فاسق بالکل گھٹیا درجے کے ہیں۔ تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اذان دینے کے لیے کہا گیا، گرچہ یہ جسم کے اعتبار سے اور رنگ کے اعتبار سے کالے کلوٹے ہیں اور نسب کے اعتبار سے بالکل ادنا درجے کے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو متقی اور پرہیزگار بنایا۔ اس بنا پر فخر ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، چاہے تم جس برادری سے تعلق رکھو، چاہے تم جس قوم سے تعلق رکھو، چاہے تمہارا جیسا رنگ ہو، اور چاہے تم جس نسب سے تعلق رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت کس چیز کی ہے؟ تمہارے دل کے اندر اگر تقوی ہے تو چاہے تمہارا جیسا رنگ ہو اور جس قوم سے تم تعلق رکھتے ہو، تقوی والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ الغرض میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن کریم نے ایمان اور کفر کے بنا پر تقسیم کیا کہ کچھ دنیا کے اندر مومنین اور متقین ہیں اور کچھ دنیا کے اندر کافرین ہیں، اور تیسری تقسیم کسی نسب کے بنا پر، کسی قوم کے بنا پر، کسی رنگ کے بنا پر اور کسی وطن کے بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے نہ تو کیا ہے اور نہ ہی اس تقسیم کو اللہ تبارک و تعالی کبھی پسند کرتا ہے۔ مکی کے اندر کچھ کافر ایسے تھے جن کا کفر پر مرنا یقینی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ خبر تھی نہیں۔ ان کافروں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان نظر آتے تھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہا ہے، اس کی دنیاوی زندگی بھی بن جاوے گی اور اخروی زندگی بھی بن جاوے گی۔ بڑے پریشان تھے ان کے پیچھے۔ تفسیر کی ایک بڑی کتاب ہے جسے پڑھے لکھے لوگ جلالین کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پر ان کافروں کا نام گنوایا ہے۔ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا اور اس طرح کے کچھ کفار تھے۔ ان لوگوں کا مرنا کفر پر یقینی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کہ آپ ان کے پیچھے پریشان مت ہوئیے۔ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہے۔ لا یؤمنون، یہ کبھی ایمان نہیں لا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کافروں کی کرتوت کی وجہ سے
ان کے برے اعمال کی وجہ سے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور ان کے ضد کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے، ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے۔ بس اب نہ تو حق اور صداقت کی بات ان کے دلوں میں جا سکتی ہے، اور نہ ہی کانوں سے یہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تھوڑا سا الجھن اور شبہ ذہن میں آتا ہوگا کہ ان کے دلوں پر مہر اللہ نے لگایا، ان کے کانوں پر مہر اللہ نے لگایا، ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ اللہ نے ڈالا۔ تو اگر حق اور صداقت کی بات ان کے دلوں میں نہ جائے، ان کے کانوں تک نہ پہنچے، ان کے آنکھوں کے سامنے نہ آئے، تو ان کا کیا قصور؟ کام تو اللہ نے کیا۔ 30ویں پارے کے اندر ایک آیت موجود ہے، ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہ مہر لگایا کیوں گیا؟ یہ آنکھوں پر پردہ ڈالا کیوں گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ان کے کرتوت خراب ہیں، ان کے اعمال برے ہیں، ان کی ہٹ دھرمی انتہا تک پہنچ گئی ہے، ان کا ضد بالکل اعلیٰ قسم کا ہو گیا ہے۔ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک سزا دنیا کے اندر دی کہ حق اور صداقت کی بات سننے سے ان کو قاصر کر دیا۔ حدیث پاک کا ایسا مضمون ملتا ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے 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 اس پوزیشن پر پہنچ جاتا ہے کہ اب حق بات کو وہ کبھی تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، پھر اس نے گناہ کیا، پھر گناہ کیا، پھر گناہ کیا، وہ کالا نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، نقطے پر نقطے۔ اب اس کے دل کا حال یہ ہوتا ہے کہ دل بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے دل کے اندر حق اور صداقت کی بات سوچنے کی صلاحیت موجود نہیں رہتی۔ آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے تبلیغ والے بار بار ایک آدمی کے پاس جاتے ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن پھر آپ سوچتے کیا ہے کہ بار بار جانے کے باوجود بھی وہ مسجد تک پہنچتا کیوں نہیں؟ وجہ بس یہی ہے کہ اتنے گناہ ہو چکے ہیں، اتنے گناہ ہو چکے ہیں کہ دل اس کا بالکل کالا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ اچھی باتیں تبلیغ والوں کی اس کے دل کے اندر گھستی ہی نہیں ہے، تو وہ مسجد تک آئے گا کیسے؟ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک گناہ جب آدمی کرتا ہے تو یہی گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے۔ دوسرا گناہ کرتا ہے تو یہ دوسرا گناہ تیسرے گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے۔ اس کے برخلاف آدمی جب نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب
आखिरत में तो मिलेगा ही, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला कभी कभी दुनिया के अंदर भी फौरी तौर पर उसका सवाब और उसका अज्र दे देते हैं नेकी करने वालों। इस मौके पर हमारे शेख ने फरमाया कि पुराने जमाने की बात है, एक नौजवान आलिम खाने काबा का तवाफ कर रहा था। तवाफ करते करते गले का एक हार सोने का बना हुआ उसे मिला। उस वक्त कोई कैमरा नहीं था हरम शरीफ के अंदर। उठाते हुए किसी ने देखा भी नहीं था। उस नौजवान आलिम ने हार को उठाया और अपने जेब के अंदर अपने पास रख लिया। तवाफ से जब फारिग हुए तो देखा कि एक बुढ़ा आदमी पहाड़ के एक पत्थर पर चढ़कर यह ऐलान कर रहा है कि गले का हार मेरा गिर गया है, जिस किसी ने उठाया हो वो लाकर मुझे दे दे। इस नौजवान ने उसकी आवाज को सुन लिया। वो गया और जाने के बाद हार निकाला और उस बुढ़े के सुपुर्द कर दिया। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, अगर वो चाहते तो उस हार को रख लेते। किसी कैमरे के अंदर वो आया भी नहीं था, उठाते हुए किसी ने देखा भी नहीं था, लेकिन वो ये समझ रहे थे कि हम एक गुनाह करने जा रहे हैं, अगर नहीं देते हैं और वो भी हरम शरीफ के अंदर हम गुनाह करेंगे, इसलिए इससे डर कर उस नौजवान ने ये हार उस बुढ़े के सुपुर्द कर दिया। उस बुढ़े ने उन्हें बुलाया और कहा कि आपने तो हार मुझे दे दिया, बहुत मैं परेशान था, आप मेरी तरफ से कुछ इनाम ले लीजिए। उस नौजवान आलिम ने कहा कि मेरा इनाम अल्लाह तबारक व तआला के पास रखा हुआ है, आपसे मैं इनाम नहीं लूंगा। बात गुजर गई। ये बुढ़ा आदमी खाने काबा के पास गया और खाने काबा की चादर को पकड़कर उसने दुआएं की कि ऐ अल्लाह, बहुत मुश्किल से ये मेरा हार हाथ में आया है, मैंने उस नौजवान को कुछ इनाम देने का इरादा किया, लेकिन उस नौजवान ने सिर्फ तेरी खातिर इनाम नहीं लिया। ऐ अल्लाह, मैं चादर पकड़कर ये दुआ करता हूं कि उस नौजवान को मेरे घर का मेहमान बना दे। जमाना गुजर गया। पहले के लोग समुद्रों का सफर करते थे, महीनों गुजर जाता था मंजिल तक पहुंचने में, तिजारत के लिए जाते थे, साल साल समुद्रों में रहते थे, रमजान का महीना गुजर जाता, तरावी का दिन गुजर जाता। लोगों ने यह सोचा कि हम लोग समुद्र का सफर करते हैं, कभी कभी रमजान का महीना भी गुजर जाता है, ऐसा करते हैं कि इस मर्तबा जब हम सफर करेंगे तो एक आलिम आदमी को अपने साथ ले लेंगे, वो हमारी तालीम भी दिया करेंगे, कुरान भी सिखलाएंगे, रमजान आएगा तरावी की नमाज भी पढ़ाएंगे और पांचों वक्त की नमाज भी पढ़ाएंगे। इसी नौजवान आलिम से लोगों ने बात की, जिन्होंने हाथ उठाकर बुढ़े को सुपुर्द कर दिया था। ये नौजवान फौरी तौर पर तैयार हो गए, समंदर का सफर शुरू हुआ। कुछ दिन तक पढ़ना पढ़ाना जारी रहा, लोगों को कुरान की तालीम भी देते रहे, नमाज भी पढ़ाते रहे, दीन की बात भी सिखाते रहे, तबलीग भी करते रहे, हर तरफ से काम अंजाम देते रहे। अचानक वो कश्ती समुंदर में भंवर का शिकार हो गया। ये नौजवान आलिम तैरना जानते थे, उन्होंने समुंदर के अंदर छलांग लगाया और तैरना शुरू कर दिया। तैरते तैरते एक टापू पर पहुंचे, जो खुश्क जमीन थी। देखा कि एक बहुत छोटा गांव आबाद है,
اور مسجد کا ایک منارہ بھی نظر آ رہا ہے. ان کو احساس ہوا کہ یہاں ایک مسجد ضرور ہے, تبھی منارہ نظر آ رہا ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس مسجد میں پہنچے. پتہ یہ چلا کہ وہاں کے امام صاحب موجود تھے, لیکن وہ چھٹی پر گھر گئے. لوگوں نے اس نوجوان عالم کو دیکھا, چہرے سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ پڑھا لکھا انسان لگ رہا ہے اور پریشان حال بھی لگ رہا ہے. لوگوں نے اس نوجوان عالم سے بات کی کہ کیا آپ ہماری نماز پڑھا دیں گے جب تک کہ امام صاحب نہیں آ رہے. اس نوجوان عالم نے کہا کہ میں تیار ہوں. جمعہ کا دن آیا, لوگوں نے کہا کہ آپ بیان بھی کر دیں. عالم تھے ہی, انہوں نے بیان بھی کیا. لوگوں کو ان کی نماز اور ان کا بیان بڑا پسند آیا. وہاں وہ رہنے لگے. پھر لوگوں نے سوچا کہ نوجوان قسم کے عالم ہیں, اگر ان کی اجازت ہو تو اسی گاؤں کے اندر, اسی محلے کے اندر ان کی شادی بھی کرا دی جائے. لوگوں نے ان سے اجازت طلب کی, وہ تیار ہو گئے. پرانے امام صاحب کی ایک لڑکی تھی. امام صاحب سے بات کر کے اس نوجوان عالم کی شادی کرا دی گئی. رخصتی ہوئی. جب یہ رات کو کمرے میں پہنچے, دیکھتے کیا ہے کہ وہ ہار جو میں نے خانہ کعبہ کے طواف کے درمیان اٹھایا تھا اور ایک بڈھے کو سپرد کر دیا تھا, بالکل وہی ہار اس لڑکی کے گلے میں پڑا ہو. انہوں نے پوچھا کہ یہ ہار کہاں سے آیا. لڑکی نے بتایا کہ آپ کو ہار سے کیا لین دین. اس نوجوان عالم نے بتایا کہ اس ہار سے میرا ایک واقعہ متعلق ہے. وہ لڑکی بھی سمجھ گئی کہ میرے والد محترم نے خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ, جس نوجوان نے اس ہار کو میرے سپرد کیا ہے اس نوجوان کو میرے گھر کا مہمان بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد محترم کی دعا کو قبول کر لیا اور اس نوجوان کو میرے گھر کا مہمان بھی بنا. آپ ذرا غور کریں کہ ایک گناہ سے انہوں نے بچنے کا ارادہ کیا کہ ہار مالک کو سپرد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر فائدہ کیا پہنچایا, وہ ہار کے بھی مالک ہو گئے, پھر اس آدمی کے گھر کے مہمان ہو گئے, اس مسجد کے امام ہو گئے, اس مسجد کے خطیب ہو گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرتا ہے کہ جب آدمی دنیا کے اندر کوئی نیکی کرتا ہے تو آخرت میں تو اس کا ثواب اور اجر رکھا ہوا ہے, لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب اس دنیا کے اندر بھی دے دیتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کفار جو ایمان نہیں لا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے, ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا. مہر کسی چیز پر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس پر مہر لگ گیا, خارج سے اور باہر سے اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیا. اب حق اور صداقت کی بات اس دل کے اندر پہنچ ہی نہیں سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دیا. اب حق اور صداقت کی بات ان کے کانوں میں گھس ہی نہیں سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا. تو جس طریقے سے پردے کے بعد ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں, اسی طریقے پر وہ کفار اب پردے سے باہر دیکھ ہی نہیں سکتے. دل کی اور کانوں کی بات جب آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کی بات کی کہ ہم نے مہر لگا دی. اور جب آنکھوں کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آنکھوں پر مہر لگا دی ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آنکھوں کے سامنے ہم نے پردہ ڈال دیا.
بڑی باریک سا فرق ہے. دل کے اندر جو باتیں آتی ہیں وہ کسی ایک طرف سے نہیں آتی، بلکہ چاروں طرف سے آپ کے دل کے اندر بات آنی شروع ہو جائے. کان کے اندر جو آواز آتی ہے وہ کسی ایک طرف سے نہیں آتی، بلکہ چاروں طرف کی آواز آپ کے کانوں میں جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کسی طرف کو ہم نہیں بند کریں گے. اس طرف کو اگر بند کریں گے تو اس طرف کی آواز آئے گی، اس طرف کو اگر بند کریں گے تو اس طرف کی آواز آئے گی. ایسی اس طرف کی باتیں بھی دل کے اندر آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے دل پر مہر لگایا اور کان پر مہر لگایا کہ اب کہیں سے کوئی بات نہ تو دل کے اندر آ سکتی ہے اور نہ ہی کانوں کے اندر گھس سکتی. اور آنکھوں کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی آنکھوں سے فائدہ صرف سامنے سے اٹھاتا ہے. آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سے آنکھ سے فائدہ آپ کو حاصل ہونے والا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آنکھوں کی بات کی تو دیکھا یہ کہ آنکھوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے سامنے سے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا. اب ادھر سے بھی فائدہ ان کو حاصل ہونے والا نہیں. پورے طریقے پر حق اور صداقت کی بات آنے والی جو تھی ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا. اب کہیں سے یہ کفار کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اور میں نے بتایا کہ یہ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ہوا ہے، ان کے برے کردار کی وجہ سے ہوا ہے، ان کی ضد کی وجہ سے ہوا ہے، اور ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کام کیا ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، کفار برابر ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ لکھا ہے علیہم، آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی اکرم سے اور ان کی باتوں سے فائدہ کا پہنچنا اور نہ پہنچنا ان کفار کے لیے برابر ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ساری باتیں فائدے مند ہیں. ایک شخص دین کا کام کرنے والا، تبلیغ کا کام کرنے والا، دعوت کا کام کرنے والا، دین کی باتوں کو جب لے کر چلے گا اور دوسروں کے سامنے پیش کرے گا تو اس بات سے اسے فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن پہنچانے والوں کو ضرور بھی ضرور فائدہ ہو. قرآن نے کہا علیہم، ان کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے. جہاں تک آپ کا تعلق ہے اے نبی اکرم تو پہنچانے کا فائدہ اور ثواب اور اجر آپ کو ضرور بھی ضرور حاصل ہو. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اور احادیث کے اندر کہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا کام کرنے سے اور دین کی دعوت دینے سے روکا نہیں گیا. کیوں؟ دین کی دعوت کو لوگ قبول کریں یا نہ کریں، لیکن جو دین کی دعوت کو لے کر جا رہا ہے، جو دین کو پھیلا رہا ہے، جو اسلام کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اس شخص کو فائدہ ہونے والا ضرور ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیا. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. ولہم عذاب عظیم، ایک تو سزا یہ ملی کہ دل بند، آنکھ بند، اور ایسے ہی کہہ لیا جائے کہ کان بند. دوسری سزا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت کے اندر ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے. وہ یہاں سے جاویں گے اور اس عذاب کو انہیں جھیلنا ہوگا. سبحان اللہ ونشهد ان لا اله الا اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.